أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقال الله تبارك وتعالى إن هذا لهو القصص الحق. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری رمضان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازیں، ہمارے روزے اور ہماری دعاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالی شرف قبولیت سے بخشے، اور ہمیں رمضان کے بعد آنے والے مہینوں میں بھی اسی طریقے سے اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ کی مجلس میں ہم نے شاہ جہان کے بعد ان کے 4 لڑکوں میں جس طریقے سے حکومت حاصل کرنے کے لیے اختلافات ہوئے، ان اختلافات کو لے کر ہم نے دارا شکوہ کی ہم نے تفصیل بتائی کہ وہ کس قسم کی شخصیت تھی، اور اس کے بعد ہم نے اورنگزیب پر گفتگو کرنا ہم نے شروع کیا، اور ہم نے ایک گزشتہ کی مجلس میں یہ بھی دیکھ لیا کہ کیسے اورنگزیب تخت نشین ہوتے ہیں، اور جس وقت وہ تخت نشین ہوتے ہیں وہ سال تھا 1657، 1657-58 میں اورنگزیب نے ہندوستان کی ذمہ داری اپنے اوپر لی۔ اس کے بعد 50 سال ان کی حکومت رہی، اور اس 50 سال حکومت میں انہوں نے بہت سارے کارنامے انجام دیے۔ اورنگزیب، جیسے میں نے آپ کو بتایا، بچپن ہی سے بہت ہی نڈر اور غیر معمولی قابلیت رکھنے والی ایک شخصیت تھی، اور آپ نے گزشتہ کی مجلس میں دیکھا کہ کیسے وہ ہاتھی کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں دلی کے اندر، جب ایک ہاتھی جو بے قابو ہو رہا تھا، تو بچپن ہی میں وہ دلیری و شجاعت کے آثار ان کے اندر پائے گئے۔ اور اسی طریقے سے جب ایک مرتبہ دکن میں ایک لڑائی ہو رہی تھی تو ان کے مخالف بھی ایک مسلمان تھے، دونوں فوجیں مسلمان تھیں، آپس میں لڑائیاں ہو رہی تھیں۔ جیسے آپ نے کئی مرتبہ دیکھا کہ اس زمانے میں کوئی مشکل اور کوئی ایک عجیب چیز نہیں تھی، آپس میں سلطنتوں کے لیے پولیٹیکل لڑائیاں، مسلمان مسلمانوں کے درمیان، مسلمان غیر مسلمانوں کے درمیان، غیر مسلمان غیر مسلمانوں کے درمیان، لیکن جب بھی کوئی بھی لڑائی ہو آپ دیکھیں گے کہ دونوں فوجوں میں مسلمان ہیں، دونوں فوجوں میں غیر مسلمان ہیں۔ اگر کسی ہندو راجا کی لڑائی کسی ایک مسلمان بادشاہ سے ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ہندو راجا کی لشکر میں بھی مسلمانوں کی کافی بڑی تعداد ہوتی ہے، اور مسلمان جو بادشاہ ہے اس کے لشکر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی تعداد غیر مسلمانوں کی ہے۔ یہی ہندوستان کی تاریخ ہم کو بتاتی ہے، یہی کچھ ہوا ہے۔ تو عزیز دوستو، جب ایک مسلمان اورنگزیب کے خلاف آ گئے تھے ایک لڑائی میں، جب لڑائی ہو رہی تھی تو دوران لڑائی ظہر کا وقت آ گیا، ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ جیسے ہی وقت آیا تو اورنگزیب نے جس انداز سے نماز ادا کی اور جس انداز سے اپنے لشکر کو نماز پڑھائی، یہ دیکھتے ہی جو مخالف تھے لڑنے آئے انہوں نے صلح کی بات کی، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے جوش اور خروش میں تھے کہ لڑنے کے لیے، اور آپ فوراً اس کے لیے کیسے تیار ہو گئے، تو کہا کہ ایسا آدمی جو لڑائی کے موقع پر بھی نماز پڑھتا ہے تو ایسے آدمی کے ساتھ ہم صلح کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے ان کی نماز کی پابندی تھی، اور اس حد تک وہ دین کے متشرع مانے گئے۔ اور اسی طریقے سے عزیز دوستو، ایک لڑائی گھمسان کی لڑائی ہوئی مراٹھوں کے خلاف۔ اس لڑائی میں ہوا یہ کہ اورنگزیب کے آس پاس جتنے بھی ان کے حامی تھے سب ادھر ادھر ہو گئے۔ اب ان کے ساتھ ان کی حفاظت کرنے کے لیے، بادشاہ کی حفاظت کرنے کے لیے جو خاص خاص دستے ہوتے وہ بھی ادھر ادھر ہو گئے، کوئی خاص دستہ بادشاہ کی حفاظت نہیں کر رہا تھا، اور اس وقت اورنگزیب ہاتھی پر سوار تھے۔ تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایسا اگر ہو جائے موقع، بادشاہ اکیلا پڑ جائے تو بادشاہ سب سے پہلے ہاتھی یا پھر کوئی بھی جو سوار ہے اسے اترتا ہے اور دوڑ کر اپنی جان بچانے کی وہ سوچتا ہے، اور جیسے ہی بادشاہ اپنی سواری سے نیچے اترتا ہے تو آس پاس جو اس کی فوج لڑ رہی ہوتی ہے وہ بادشاہ کے اس حرکت کو دیکھ کر ماند پڑ جاتی ہے، اور اس کے بعد انہیں شکستی ہوتی ہے، لڑائی ہارنی پڑتی ہے۔
اب اورنگزیب بالکل وہی حالت میں پہنچ گئے، چاروں طرف گھیر لیے گئے، لیکن اورنگزیب نے نہ کہ صرف ہاتھی سے نیچے اترنے کی سوچی، بلکہ ہاتھی کو بدکنے بھی نہیں دیا، ادھر ادھر بھٹکنے بھی نہیں دیا، اور عام طور پر ایسے موقع پر ہاتھی بدک کر بھاگ جاتے ہیں، تو فوراً حکم ہوا، فوراً انہوں نے حکم دیا اور ہاتھی کو زنجیروں سے زمین باندھ دیا گیا تاکہ ہاتھی ادھر ادھر نہ ہو اور ان کی فوج بادشاہ کو دیکھتا رہے، ان کی فوج بادشاہ کو دیکھتی رہے اور دیکھ کر لڑائی جاری رہے۔ تو اس دلیری کے یہ شخصیت تھے عزیز دوستو۔ تو اورنگزیب جیسی حکومت کی گدی میں بیٹھے، انہوں نے بہت سارے اصلاحی کام کیے۔ وہ اکبر کے زمانے میں ہونے دیجیے، آپ جہانگیر کے زمانے میں ہونے دیجیے، آپ شاہ جہان کے زمانے میں ہونے دیکھیے آپ، رعایا کے اندر، پبلک کے اندر بہت ساری خرابیاں عام ہو گئی تھی۔ یہ ایسے بادشاہ تھے جنہوں نے پبلک کو خوش رکھنا چاہا اور پبلک کے لیے سب کچھ کیا، عوام کے لیے سب کچھ کیا، لیکن عوام کی کردار کی اصلاح کے لیے انہوں نے بہت کم کیا۔ اور اورنگزیب نے اس ناحیے میں کام کیا، عوام کی کردار کی درستگی، ان کے اخلاق کی درستگی کے لیے انہوں نے بہت سارے اقدامات، بہت سارے اصلاحات کیے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے شراب کی بندی لگائی کہ شراب نہ بنایا جائے گا، نہ شراب پلائی جائے گی، اور عمرا اپنی مجلس میں جو شرابیں پیتے ہیں سب پر پابندی لگائی گئی کہ کوئی اب شراب نہیں پیے گا۔ اور اکبر کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا شیطان پور، لوگ عیاشی کرنے کے لیے ایسی جگہوں میں جایا کرتے تھے۔ تو جیسے اورنگزیب اپنے ہاتھ میں حکومت لیتے ہیں تو انہوں نے ایسے علاقوں کو بالکل بند کر دیا، اور بدچلنی، بے پاک دامنی اور دوسری غلط راستے میں چلنے والوں کو اورنگزیب نے روکا، اور یہاں تک لکھا ہے کہ انہوں نے بدچلن عورتوں کو آپشن دیا، جو عورتیں بدچلن تھی انہیں کہا کہ ایک تم نکاح کر لو یا تو پھر ہندوستان چھوڑ دو، یہ دو آپشن ہیں، اس کے علاوہ تم ہندوستان میں رہ نہیں سکتی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے جڑ سے ان چیزوں کو اکھاڑنے کی کوشش کی اور اس میں بہت حد تک کامیاب رہے۔ اور اس کے علاوہ جادو ٹونے، اور اس کے بعد رمال، عراف، اور اس کے بعد شگون دیکھنے والے، جوتش قسم کے لوگ، اور اس کے بعد ہاتھ فال دیکھنے والے، ہاتھ دیکھنے والے، یہ جو خطرناک بد عقیدگیاں، توہمات پرستی جو عام تھی اس زمانے میں، اسے روکنے کے لیے اورنگزیب نے مکمل کوشش کی۔ اور وہ ایسا زمانہ تھا کہ لوگ دو دو ٹکے دے کر اپنی تقدیر جاننے کی کوشش کرتے، دو دو ٹکے دے کر اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرتے۔ تو یہ جو چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، ان چیزوں کو اکھاڑ کر پھینکتے ہیں اورنگزیب، اور لوگوں کو اسلام اور سنت کی پیروی کی طرف انہوں نے لوگوں کو برملا بلایا۔ اور اورنگزیب کے جو اصول تھے جس پر انہوں نے حکومت کی، سب سے پہلی چیز رعایا کی خوشحالی، رعایا کی خوشحالی، اس کے لیے بہت کچھ انہوں نے کیا۔ اور نمبر دو، انہوں نے ٹیکسوں اور محصولوں کو کم کر دیا۔ ٹیکس کیسے کم کیے، کیسے انہوں نے حکومت میں اسے فکس کیا کہ یہ اپنے بہت سارے جو غیر ضروری خرچ ہوا کرتے تھے، وہ چاہے اکبر کے زمانے میں ہو یا جہانگیر یا شاہ جہان، بادشاہ کے دربار میں غیر ضروری فضول خرچ بہت ہوتے ہیں، بادشاہ کے یہاں یہ معمولی چیز تھی۔ تو اورنگزیب آئے، انہوں نے ان تمام فضول خرچیوں کو روکا، اور یہ جو پیسے بچ جاتے تھے اس کے ذریعے سے انہوں نے ٹیکس بہت کم کر دیے تھے، تو لوگ بہت خوش تھے، حکومت کو ٹیکس بہت کم دینی پڑتی تھی۔ اور اس کے بعد تیسرا اصول جس پر انہوں نے حکومت کی وہ یہ تھی کہ تعلیم کی ترقی، سب کو تعلیم، ایجوکیشن فار آل، ہر آدمی تعلیم کے حقدار، تعلیم کا حقدار ہے اور اسے تعلیم سیکھنی چاہیے۔ اس پر انہوں نے بہت ہی اچھے انداز سے کام کیا، آگے چل کر آپ چند مثالیں دیکھیں گے۔ تو عزیز دوستو، اورنگزیب جیسا ہم جانتے ہیں، انہیں لوگوں نے بہت بدنام کرنے کی کوشش کی، خاص طور پر اس میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلمان بھی ہیں۔ مسلمانوں میں وہ لوگ ہیں جو اورنگزیب کے یہ اصلاحی کام کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اورنگزیب کے اندر جو شریعت کی پابندی تھی اور دوسرے قسم کے عقیدوں سے دوری اور سنت کی کٹر پابندی ایسی تھی کہ دوسرے جو تھے، جو غلط عقیدے کے تھے اور صوفیت کے بھول بھلیوں میں گھومے ہوئے، بھٹکے ہوئے مجذوب قسم کے لوگ، اور غیر معمولی کرامات کے دعویٰ کرنے والے، غیر ضروری کرامات کا آشکار کرنے کے دعوے کرنے والے، یہ سب ان کے مخالف ہو گئے۔ تو انہوں نے اسی زمانے سے اورنگزیب کو بدنام کرنا شروع کر دیا،
اور نمبر دو جو غیر مسلمان تھے، جنہوں نے اورنگزیب کے ہاتھوں یا پھر ہارا تھا یا پھر وہ اورنگزیب کے تعلق سے حسد میں پڑے تھے، انہوں نے انہیں بدنام کرنا شروع کر دیا اسی زمانے میں۔ اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ آج ہم اس زمانے میں اس دور میں ہیں کہ اگر کہیں پر بھی کوئی بھی مندر پھوٹی ہے، ٹوٹی ہے ہندوستان میں، تو لوگ بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اورنگزیب نے توڑ دیا۔ یہ ہندوستان میں اب یہ جو ہے عام ہے، جہاں کہیں بھی کوئی مندر پھوٹی ہے، کئی صدیوں پہلے پھوٹی ہے، تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ اسے اورنگزیب نے پھوڑ دیا۔ جہاں کہیں بھی مسجد ہے تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہاں پر مندر تھی، اسے ڈھانے کے بعد مسلمانوں نے مسجد بن دی، یہ مسجد بننے والے اورنگزیب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لگ بھگ 60,000 مندروں کو پھوڑا ہے مسلمانوں نے۔ اور اس کے بعد اورنگزیب کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک کہ ایک 100 سے لے کر 200 ہندوؤں کو یہ قتل نہیں کر دیتے، یا پھر اس سے بڑی تعداد، یا پھر انہیں مسلمان نہیں بنا لیتے، تب جا کے یہ اپنے دسترخوان میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ ایسی بہت ساری بہکی بہکی باتیں، بے بنیاد باتیں اورنگزیب کے تعلق سے لوگوں نے عام کر کر رکھا ہے، اور اس کے پیچھے انگریزوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انگریزوں نے اورنگزیب کے اندر جو شریعت کی پابندی اور دین کی جو ہے زبردست جو پابندی تھی، اسے انہوں نے چھیڑ کر انہوں نے ہندوؤں کو ورغلایا۔ اصل میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے والے، آپس میں انہیں لڑانے والے، مذہب کے نام پر وہ تھے انگریز۔ یہ ہم سب جانتے ہیں، اور ہر ہندو اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ دراڑ ڈالنے والے یہی انگریز تھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان دراڑوں کو سمجھ کر، ان دراڑوں کو بند کرنے کی کوشش نہیں ہوتی، بلکہ ان دراڑوں کو اور پھیلا کر اور کشادہ کر کے اور دشمنی کو بڑھانے کی بات آج کل ہندوستان میں ہو رہی ہے عزیز دوستو، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے انگریز کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ لیکن افسوس، جب کسی بھی قوم وہ اگر علم کا ساتھ چھوڑ دے، علم کے راستے پر چلنا چھوڑ دے، اور کٹر پن کو اپنے اندر لا لے، بربریت کو اختیار کر لے، خون خرابوں کو اپنا شیوا بنا لے، وہ ان لوگوں کے اندر وہ نصیحتیں کام نہیں کرتی، ایسی قومیں بہت جلدی برباد ہو جاتی ہیں۔ تو افسوس، ایسی چیزوں کو لے کر اورنگزیب کو ہمیشہ سے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب چلیے بعض ہندو رائٹرز جنہوں نے اچھی اچھی کتابیں لکھی اور اورنگزیب کی طرفداری کی، اس تعلق سے چند باتیں سن لیجیے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا پروفیسر جادو ناٹ۔ انہوں نے تاریخ اورنگزیب کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے اورنگزیب کے تعلق سے بہت اچھی باتیں لکھی ہیں۔ انہوں نے کہا، حالانکہ کتاب میں بہت جگہ ایسی غلطیاں ہیں جنہیں ہم غلطیاں ہی کہیں گے، جس کی درستگی کی ضرورت ہے، لیکن بہت سارے مقامات کتاب کے اندر اچھے بھی ہیں، انصاف پر مبنی بھی ہیں۔ تو ایک جگہ جادو ناتھ لکھتے ہیں، ان کا نام جادو ناتھ سرکار بنگال کے تھے، اورنگزیب کی تاریخ ہندوستان کے 60 سال کی نہایت شاندار تاریخ ہے، اور انہوں نے کبھی بھی ہندوؤں کو جبراً مسلمان نہیں بنایا، اور کسی بھی ہندو کو امن کی حالت میں قتل نہیں کیا، یعنی غیر ضروری کسی بھی ہندو کو ہندو ہونے کی وجہ سے قتل نہیں کیا گیا تھا۔ یہ حالانکہ جادو ناتھ سرکار ایسے رائٹر ہیں جنہیں سمجھیے کہ مقبولیت حاصل ہے، سب پڑھتے ہیں انہیں۔ اور اسی طریقے سے میں آپ کے سامنے پی سی رائے، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے اورنگزیب کے متعلق، اس میں انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ شیواجی کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کا مقصد ہندو دھرم کا احیاء اور وہ مغلوں کے خلاف جد و جہد کا رہنما تھا، جو کہ غلط بات تھی۔ یعنی شیواجی جو تھے وہ بھی اپنے مذہب کے لیے نہیں لڑتے تھے، وہ ہندو دھرم کو دوبارہ زندہ کرنا، ہندو دھرم کے وہ کوئی بہت بڑے آقا یا پیر یا پھر پیشوا رہنما نہیں تھے، وہ ایک بادشاہ تھے، مراٹھاؤں کے بادشاہ تھے۔ وہ اپنے پاس کئی ایسے مسلمان تھے جو ان کے فوج میں تھے، اور ان کے جو دادا تھے وہ خود مسلمانوں کے بعض پیروں کے بہت بڑے معتقد تھے، اور وہ جو پیر صاحب کا نام جی تھا، تو انہوں نے اپنے لڑکوں کے نام میں جی جی رکھا، شیواجی، اور جتنے بھی آپ دیکھیں گے شریف جی بعض ان کے جو ہے نام بھی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب کے نام سے اورنگزیب کے زمانے میں جو شیواجی تھے اورنگزیب کے زمانے میں تھے، تو مذہب کو لے کر جہاں کوئی بھی لڑائی نہیں ہوئی، بلکہ جتنی بھی لڑائیاں ہوئی قبلی لڑائیاں تھیں، قومی لڑائیاں تھیں، بستیوں کے لیے لڑائیاں تھیں، سرپرستی اور بادشاہی کی لڑائیاں تھیں، کہیں پر بھی مذہب کو بنیاد بنا کر کسی نے نہیں لڑا، نہ اورنگزیب نہ شیواجی نے۔ تو یہ بہت اچھی بات تھی۔ اور اس کے بعد ایک مشہور رائٹر جن کا نام تارا چند ہے، انہوں نے ہندوستان کی تاریخ میں بہت کچھ لکھا ہے، تو بہت اچھے انداز سے کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اورنگزیب کی پالیسی مذہب کو پھیلانا تھا، یعنی اسلامی مذہب کو پھیلانا تھا اور ہندو مذہب کو پیچھے ڈھکیلنا تھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں۔
جبکہ اورنگزیب کی تاریخ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے پاس ایسی کوئی پالیسی نہیں تھی. ان کی پالیسی حکومت چلائیں، بہترین انداز سے ایڈمنسٹریٹ کریں، یہی ان کی پالیسی تھی. کسی بھی ایک مذہب کو دبا کر ایک دوسرے مذہب کو آگے کرنا ان کی پالیسی میں یہ بات نہیں تھی. تو میں نے آپ کے سامنے بعض ہندو رائٹرز کی مثالیں دی ہیں جو کہ مشہور رائٹرز ہیں. تو انہوں نے اپنی کتابوں میں صاف صاف کہہ دیا کہ اورنگزیب ایسی طبیعت کے آدمی نہیں تھے. اور اورنگزیب کے تعلق سے یہ بھی مشہور ہے کہ یہ مندروں کو پھوڑا کرتے تھے. جبکہ ہم جتنے بھی مندریں ان کے زمانے میں پھوڑی گئیں ان کا آپ ان کی ایک لسٹ آپ نکالیں گے تو 2 ایسے مندریں نظر آتی ہیں جہاں اورنگزیب کے حکم پر پھوڑی گئی، اور کئی ایسی مسجدیں ہیں جنہیں اورنگزیب کے حکم سے ڈھایا گیا. کئی مسجدیں ہیں. تو مسجد ہو کے مندر، ان کے پھوڑنے کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایک ریزن تھا. کوئی پولیٹیکل ریزن، کوئی دوسرا ریزن ہوا کرتا تھا جس کی وجہ سے وہاں کے عوام کی طرفداری کے ساتھ، وہاں کی جو عوام تھی ان کی حمایت کے ساتھ ایک کام ہوتا تھا. مثال کے طور پر وارانسی میں ایک مندر کو پھوڑا گیا تھا اورنگزیب کے حکم پر. لیکن اس مندر کو جب پھوڑا گیا تو مندر کو پھوڑنے کے لیے ساتھ دینے والے وہاں کے دوسرے ہندو راجپوت بادشاہ تھے اور دوسرے ادھر کے پجاری تھے جنہوں نے اورنگزیب سے کہا کہ پھوڑا جائے. تو اس کے بعد اورنگزیب نے پھوڑا. لیکن ان تمام چیزوں کو دبا کر صرف یہ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب نے وارانسی میں ایک مندر کو پھوڑ دیا. اس مندر کو پھوڑنے کے پیچھے کہا جاتا ہے واقعہ کہ اورنگزیب اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے تو وہاں کے جو لوکل راجا تھے انہوں نے اورنگزیب سے کہا کہ آج ہمارے یہاں تہوار ہے، ہمارے رانیاں ندی میں جاتی ہیں نہانے کے لیے، اسنان کرنے کے لیے، تو آپ 1 دن 2 دن کے لیے رک جائیں. تو اورنگزیب نے فوراً ان کی دعوت پر لبیک کہا اور رک گئے. اب ہوا یہ کہ جب رانیاں نہا کر واپس آ رہی تھی تو ایک رانی گم ہو گئی. تو ادھر ادھر تلاشی ہوئی لیکن کچھ پتہ نہیں چلا. تو بات یہ اورنگزیب کو پہنچی تو اورنگزیب نے فوراً اپنے اہم عہدیداروں کو حکم دیا کہ جائیں، جا کر فوراً تلاش کر کے نکالیں. تو وہ پورے فل فلج تلاش میں اترتے ہیں. تو آخری میں سراغ ملتا ہے کہ کسی ایک مندر کے اندر کچھ آوازیں آ رہی ہیں نیچے سے. تو اورنگزیب نے فوراً حکم دیا کہ دیکھیں کیا ہے. جب ادھر گئے تو دیکھیں کہ اوپر ایک مورتی رکھی ہوئی ہے اور نیچے سے آوازیں آ رہی ہیں. تو مجبوراً مورتی ہٹانا پڑا. تو دیکھا کہ اس کے نیچے تہ خانہ ہے، نیچے راستہ جا رہا ہے. تو جب لوگ راستے میں داخل ہوئے نیچے جا کر دیکھے تو ادھر رانی کو پاتے ہیں جن کے ساتھ عصمت ریسی ہو گئی تھی. اور اس کے بعد آس پاس کے جتنے بھی جو بھی پجاری اور جو بھی بادشاہ تھے، چھوٹے چھوٹے جو بھی بادشاہ تھے، انہوں نے اورنگزیب سے مطالبہ کیا کہ جس نے بھی کیا اسے سخت سزا دینی چاہیے. تو اورنگزیب نے فوراً چیک کیا تو معلوم ہوا کہ کوئی سوامی جی تھے جن سے یہ غلطی ہوئی. اور اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ مندر اب یہ ناپاک ہو گئی ہے، اب یہاں پر مندر رکھنا مناسب نہیں ہے. تو اس لیے ان لوگوں کے کہنے پر اس مندر کو ڈھایا گیا تھا. ایسے ہی ہوا ہے. اورنگزیب کے تعلق سے آپ دیکھیں گے تو یہ ان کے زمانے میں جتنی بھی بڑی بڑی مندریں تھیں ان کے لیے انہوں نے وقف کیا. متھرا کی ایک مشہور مندر تھی، آج بھی ہے. آج بھی وہاں کے جو ذمہ دار ہیں ان کے پاس اورنگزیب کے دستاویز ہیں جس میں اورنگزیب نے ان کے لیے وقفیں کی ہیں بہت ساری جگہ. اور جو لوگ مندر چلاتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی جگہوں کو اورنگزیب نے دیا. اور اسی طریقے سے جمنا کنارے اکبر نے ایک بہت بڑا قلعہ بنا تھا اور اس کے بغل میں ایک بہت بڑی مندر بنی گئی تھی. اس مندر کو چلانے کے لیے باقاعدہ اورنگزیب کے پاس سے وقفیں دی گئی، پیسے دیے گئے اور آخری زمانے تک یہ چیزیں انہیں پہنچتی رہی جو آج بھی پہنچ رہی ہیں. تو ایسے جو ہے اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ الہ آباد کے پاس بھی ایک بہت بڑی جگہ ہے جو مندروں کے لیے وقف کیے تھے. تو ایسے آج بھی دستاویز موجود ہیں. آج یہ دستاویز فارسی زبان میں آج بھی موجود ہیں. لیکن جن لوگوں کو فتنہ پسند ہے وہ ایسی چیزوں کو ہمیشہ چھپاتے ہیں اور چھپا کر ہمیشہ اس چاہے جو بھی حقیقت ہو لیکن وہ اپنے فتنے کو اور اپنی جو ہے پولیٹیکل پارٹی کو آگے بڑھانے کے لیے ایسی چیزیں کرتے رہتے ہیں. جو حقیقت شناس ہیں، حقیقت کو جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ حق کیا ہے. تو عزیز دوستو، یہ واقعات ہیں، ان کے ذریعے سے ہم کو اچھی طریقے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اورنگزیب پر یہ ساری چیزیں تہمت کی تھی. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. اورنگزیب کے زمانے میں جو بہت ہی اہم ایک کام ہوا وہ یہ کہ یہ علماء کو اپنے قریب رکھتے تھے. ان کے پسندیدہ بعض علماء تھے جنہیں وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے. ان میں سب سے پہلے محمد میر زاہد
ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جو ان کے سمجھیے کہ خاص خاص مشیر تھے اور ان کے آس پاس عام طور پر ہوا کرتے تھے. اور نمبر 2 درجے پر مولانا محب اللہ بہاری تھے جنہیں اورنگزیب اپنے پاس رکھا کرتے تھے، جن کے بہت بڑی عزت ان کے دل میں تھی. اور اسی طریقے سے ملا جیون امیٹھی، اور اس کے بعد عبد الجلیل بلگرامی اور نظام الدین، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہیں اورنگزیب نے اپنی سرپرستی میں، اپنی نگرانی میں اپنے پاس رکھا اور انہیں اسلامی علوم کی ترقی کے لیے مقرر کیا. اور ان میں سے بعض لوگوں کو محتسب اعلیٰ بنایا، یعنی ایسے انسپیکٹر جو دینی معاملات کے لا اینڈ آرڈرز کو فالو کریں گے، یعنی جہاں کہیں بھی غیر شرعی کام ہو یہ فوراً اپنے کام میں لگ جائیں گے اور اپنے زور سے ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کریں گے. اور اورنگزیب نے جہاں بہت سارے غلط چیزوں کو روکا، وہاں ہندوؤں کے پاس جو ستی جو سسٹم ہے، ہندوؤں کے پاس جو ستی سسٹم ہے، جب کسی کا شوہر مر جاتا ہے تو اس عورت کو یا پھر زندگی بھر بیوہ رہنا ہے جسے وہ برداشت نہیں کر سکتی، وہ اپنے آپ کو شوہر کے چتا میں ڈال کر اپنے آپ کو جلا لیتی ہے. ایک رواج ہے اور اس عورت کے لیے وہی بہتر ہے اپنے آپ کو جلا لیں، یہی کہا جاتا ہے. تو اورنگزیب نے کہا کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے. آج بھی یہ ہندوستان کے قانون میں جائز نہیں، اور اورنگزیب نے برملا کہہ دیا کہ یہ چیز جائز نہیں، یہ انسانیت کے خلاف ہے. کوئی بھی عورت اپنے آپ کو جلا نہیں سکتی، وہ بیوہ رہنا چاہے تو رہیں، اس کی مرضی، لیکن یہ جلانا میں اس کی اجازت دے نہیں سکتا. تو ایسی چیزوں کو اورنگزیب نے ختم کیا تھا. عزیز دوستو، تو میں بتا رہا تھا کہ ان کے یہاں ایک بہت بڑے مولانا تھے جن کا نام تھا نظام الدین لکھنوی. انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی جنہیں اورنگزیب نے سلیبس میں شامل کیا. اور یہ جو سلیبس جو بنا اسے کہتے ہیں درس نظامی، جس میں علوم اسلامیہ کے اہم علوم کی اہم کتابیں ہیں جنہیں آج بھی سارے ہندوستان اور پاکستان میں مدارس میں ان کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے. تو یہ جو کتابیں ہیں جو بہت ہی اہم کتابیں، ان کتابوں کو اس سلیبس بنانے والے، اس سسٹم کو بنانے والے جن کے جو ذمہ دار تھے وہ تھے نظام الدین لکھنوی صاحب. اور یہ ان کے جو لڑکے ہیں جن کا نام عبد الحی لکھنوی، جو مدراس آئے اور ان کا لقب بحر العلوم تھا. یہ مدراس آئے تھے، آج بھی مدراس میں ان کی مزار پائی جاتی ہے. اور جب تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ جو عبد الحی جو لکھنوی تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام رسالت توحید. اس میں انہوں نے توحید کو اجاگر کیا اور بہت بڑے شریعت کے پابند تھے. لیکن آج جو ہو رہا ہے ان کے مزار پر، شاید وہ زندہ ہوتے وہ بھی ان چیزوں سے راضی نہ ہوتے. تو یہ جو نظام الدین جو تھے، انہوں نے درس نظامی لکھی. اور درس نظامی میں جو بھی سلیبس میں جو بھی کتابیں رکھی گئی، اس سے اورنگزیب ہر کتاب کے تعلق سے علم رکھتے تھے اور ان چیزوں کو پڑھ چکے تھے. اور ان کی نگرانی میں سمجھیے کہ یہ درس نظامی کا پورا کام ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں درس نظامی میں پوری کتابیں نظام الدین لکھنوی کی نہیں تھی، بعض کتابیں ان کی تھی، اور بعض کتابیں میر زاہد اور ملا محب اللہ بہاری کی بھی شامل تھیں. ان کے ذریعے سے یہ پورا سسٹم بنا جو آج بھی یہ سسٹم چلا آ رہا ہے. اور اس میں بہت ساری خوبیاں بھی ہیں، لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جنہیں ضروری ہے بدل دیا جائے. اور اس میدان میں اس سے بہتر کتابیں آ گئی ہیں، اس میدان میں اس سے بہتر کاوشیں، محنتیں، ریسرچز ہو گئے ہیں. بہرحال ایک الگ موضوع ہے. اب چلیے ہم فتاوی عالمگیریہ کے تعلق سے سنتے ہیں. فتاوی عالمگیریہ ایسی فتووں کی کتاب ہے، سمجھیے کہ جو آج ہندوستان میں مذہب حنفی یا پھر جو بھی اسلامی علوم سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی مستند فتویٰ ہے. اصل یہ جو کتاب لکھی گئی، علماء کی کمیٹی بلائی گئی اور اس کمیٹی کے صدر تھے شیخ نظام الدین، انہیں صدر بنایا گیا. اور ان کے ماتحت ہندوستان کے ہر گوشے سے بڑے بڑے علماء کو بلایا گیا اور ان کی سرپرستی، ان کی نگرانی میں اس کتاب کی ترتیب ہوئی. اصل میں اس پوری کتاب کو نہیں لکھے، بلکہ جو بھی فتوے تھے ان کو فقہی ابواب پر ترتیب دے کر انہیں جمع کیا گیا تھا. اور باقاعدہ ہر فتوے میں ریسرچ ہوتا تھا. اور یہ کام 8 سال میں مکمل ہوا. اور اس کام پر حکومت جو خرچ کی اس زمانے میں 2 لاکھ روپے، آج کے حساب سے سمجھے عزیز دوستو 25-30 کروڑ تو ہوں گے، واللہ عالم، لیکن 2 لاکھ روپے اس زمانے کے خرچ ہوئے، تب جا کے یہ بہترین کام پائے تکمیل کو پہنچتا ہے. اچھا، یہ جو کام ہوتا تھا ہر روز اس پر علماء بیٹھتے اور بحثیں کرتے، گفتگو کرتے، اور اس کے بعد کتاب میں ان چیزوں کو شامل کرتے. جو بھی چیز کتاب میں آئی ہے باقاعدہ تحقیق کرنے کے بعد، اس پر گفتگو کرنے کے بعد، مناظرے اور اس کے بعد ڈسکشنز کرنے کے بعد وہ چیز کتاب میں حصہ لی ہے، یہ جاننا ضروری ہے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب روزانہ
روزانہ ایک ورق یا پھر 2 ورق شیخ نظام سے پڑھوا کر سنتے تھے، اور اس کے بعد اس میں ہر مسئلے پر گفتگو ہوتی، اور ہر مسئلے پر اورنگزیب اپنی تنقید کرتے، اور اس کے بعد دلائل کی روشنی میں اسے ترتیب دیا گیا۔ اس طریقے سے یہ عظیم کام ہوا جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، اور بھی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں عزیز دوستو۔ تو یہ اورنگزیب کی جو ہے زندگی تھی، اور یہ ترقیاں ان کے زمانے میں ہوئی۔ اور اورنگزیب چونکہ دکن میں بہت زیادہ تھے، تو دکن میں انہوں نے بہت ساری ترقیاں کی۔ سمجھیے کہ گولکنڈہ کی جو تاریخ ہے اس میں اورنگزیب نے ہمیشہ کے لیے فل سٹاپ رکھ دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ بہمنی جو سلطنت تھی وہ 130 سال حکومت کرنے کے بعد ان کے اندر پھوٹ آ گیا، اور یہ 5 سلطنتوں میں بڑھ گئی: احمد اگر، برار، برید، بیدر، اور اس کے بعد گولکنڈہ۔ تو ہر علاقے میں ان کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ تو بعض بادشاہ اورنگزیب کے زمانے میں ہی، اکبر کے زمانے میں ہی وہ آ گئے تھے مغلیہ سلطنت کے ماتحت۔ گولکنڈہ ایسا علاقہ تھا جہاں پر ہزار کوشش کرنے کے باوجود اسے فتح نہیں کر پائے۔ شاہ جہاں نے کوشش کی، اس سے پہلے لوگوں نے کوشش کی، گولکنڈہ کو فتح کرنا مشکل تھا، کیونکہ وہ جس انداز سے، جس جگہ وہ ہے، اسے فتح کرنا بہت مشکل تھا۔ تو اورنگزیب نے اپنی حکومت میں لگ بھگ 1656 1656 کے آس پاس اورنگزیب نے اسے فتح کیا، اور بہت مشکلات کے بعد۔ اور جس انداز سے وہ لشکر لے کر آئے، یہ صرف اورنگزیب سے ہی ممکن تھا، اور گولکنڈہ آخرکار فتح ہوا، یہ بھی مغلیہ سلطنت میں داخل ہو گیا۔ تو اس سے بہمنی خاندان کا خاتمہ ہوتا ہے اورنگزیب کے اس حملے سے۔ اور اس کے بعد وجے نگر کو تو پہلے ہی بہمنی خاندان والوں نے ختم کر دیا تھا، اور اورنگزیب بہت تیزی سے آگے بڑھے، اور آج بھی مدراس کے اندر، تمل ناڈ کے اندر ایک علاقہ ہے جسے سنجی کہا جاتا ہے، وہاں تک ان کی حکومت تھی۔ آج بھی بعض قلعے ان کے وہاں پر آج بھی موجود ہیں۔ تو اس انداز سے اورنگزیب کی حکومت تھی عزیز دوستو، اور 1707 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ 1707 میں 90 سال کی زندگی گزارنے کے بعد، 50 سال حکومت کرنے کے بعد وفات پا جاتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے صحت کو ہمیشہ مضبوط رکھا، کیونکہ کوئی کسی بھی قسم کی حرام خوری یا پھر حرام چیزوں میں اپنے آپ کو انہوں نے ملوث پایا ہی نہیں۔ اور وہ خود نوجوانی میں بہت بڑے میوزیشین تھے، میوزک کے پورے ہنر جانتے تھے، لیکن جب سے گدی میں آئے، حکومت میں آئے، انہوں نے ان تمام چیزوں کو روک دیا، اور شہنائیاں، غیر ضروری جشن، غیر فضول خرچ، ان تمام چیزوں کو اپنے دربار سے انہوں نے نکال دیا تھا۔ تو ایک زبردست حکومت کرنے کے بعد یہ وفات پا جاتے ہیں۔ ان کے بعد ان کے لڑکے آتے ہیں، ان کے درمیان بھی باقاعدہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ان کے بعد سمجھیے کہ لگ بھگ 20 سے زیادہ شہزادے آئے جو مغل کے تھے، جنہوں نے حکومت کی، لیکن کوئی بھی کامیاب ہو نہیں پایا، کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر پایا۔ اورنگزیب کے بعد مغلیہ سلطنت کا عروج زوال میں بدل جاتا ہے۔ اورنگزیب کے بعد مغلیہ سلطنت کا سورج غروب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے صرف آپس میں لڑائیاں دیکھی، اور ایک تنظیم کے ساتھ ایک مضبوط حکومت ان کے اولاد نے قائم کرنے سے اپنے آپ کو مجبور سمجھا، کر نہیں پائے۔ بہت سارے آئے، خاص طور پر محمد شاہ ایک آئے، اور اعظم شاہ آئے، لیکن کسی سے بھی وہ کام نہیں ہو سکا جو کام ان 6 باپوں نے کر دکھایا تھا۔ تو یہ جو اورنگزیب تک کا جو زمانہ ہے، آپ لگائیے حساب، 1555 سے لے کر اورنگزیب کی وفات تک 1707، لگ بھگ یہ زمانہ تھا جو انتہائی عروج کا تھا۔ تو اورنگزیب کے بعد ان کے جو دوسرے لڑکے آئے، معظم شاہ، ان کی بھی حکومت کے بعض حصے آپ اورنگزیب میں جوڑ لے سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے 1725 تک آپ حساب لگائیں، 1555 سے لے کے 1725 تک یہ عروج کا زمانہ تھا، اور 1725 سے لے کر یا پھر 1726 سے لے کر 1857 1857 تک یہ مغلیہ دور تھا، لیکن زوال کا دور تھا۔ کمزور بادشاہ تھے، خود مختار ہو گئی تھی بہت ساری ریاستیں، جوناگڑھ ہو گیا، دوسرے علاقے بنگال ہو گیا، اور دوسرے علاقے ان کے ہاتھوں سے چلے گئے۔ اور ایسا بھی کبھی دور آیا کہ بادشاہ صرف لال قلعہ میں حکومت کر پا رہا تھا۔ اور ایسے نکمے بھی آئے، بعض میں سے جن کا نام تھا محمد رنگیلا۔ یہ صاحب نام میں خود دیکھیے، محمد رنگیلا، پتہ نہیں نام کیسے پڑ گیا۔ یہ ہمیشہ عیش و عشرت میں مصروف رہتے تھے، حکومت کو انہوں نے ہوا میں چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے بہت جلدی برباد کر دیے گئے۔ تو یہ اس سے جو ہے 1857 میں
حکومت پر زوال آتا ہے. ان کے جو آخری بادشاہ تھے جن کا نام تھا بہادر شاہ ظفر، جنہیں انگریزوں نے قید کیا اور اس کے بعد رنگون پہنچا دیے، اور رنگون میں وہ قید خانے میں آخری سانس لیتے ہیں. تو انگریزوں نے مغلیہ سلطنت کو ختم کیا تھا. تو یہیں پر ہماری آج کی گفتگو ختم ہوتی ہے عزیز دوستو. انشاءاللہ آئندہ مجلس جو ہوگی وہ آخری مجلس ہوگی. انشاءاللہ اس مجلس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا کارنامے تھے مغلیہ سلطنت کے، اور کیسے کس وجہ سے حکومت ختم ہو گئی، کہاں غلطیاں ہوئی، اور کیا کیا نئے نئے ڈیولپمنٹس ہوئے تھے جس کی وجہ سے حکومت کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، اور اس کے بعد کیسے انگریز مسلط ہو گئے تھے. یہ باتیں انشاءاللہ آئندہ مجلس کے لیے رکھتے ہیں، اور آئندہ مجلس ہماری اس سلسلے کی آخری کڑی ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ضرور سبسکرائب کریں، بل کی گھنٹی دبانا نہ بھولیں، اور اپنے کمنٹس درج کریں. انشاءاللہ ہم انہیں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. اجازت دیجیے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.